کلام کرتے ہیں اس کے اثر کو تو پوچھنا ہی کیا. ایک عربی شاعر نے اس کے متعلق ایک مقولہ کا بڑی زبردست بات کہی. جو آدمی بولتا ہے اس کے اثر کے بارے میں، یہ
عرض کیا جا رہا ہے کہ ہم بولتے ہیں لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے بولنے میں کوئی اثر نہیں. ہر آدمی جو کچھ بول رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا. تو یہ اگر یہی سوچ ہو اور کسی کو یاد رکھ کے بولیں تو جو بولیں گے سب اچھا ہی بولیں گے. اس انسان کے کلام کے بارے میں ایک عربی شاعر نے کہا جراحات السلام للتیام ولا یلتان ما جرح اللسان. اس نے کہا کہ تیر تلوار اور بھالے کے زخم بھر جائیں گے لیکن خبردار کسی کو زبان سے زخم مت لگائیں. یہ زخم کبھی بھرے گا نہیں اور یہ زخم جسے لگا وہ جب تک زندہ ہے یہ زخم ہرا رہے گا. اور یہ ساری کی ساری پریشانیاں انہیں زخموں کی وجہ سے. لوگ ذرا بھر بھی نہیں سوچتے کہ میں کیا کلام کر رہا ہوں, کیا بول رہا ہوں. بولنے کو تو بول گئے لیکن اس سے جس کو زخم لگا اس سے پوچھیں اس کی کتنی زندگی جو ہے اس میں پریشانی بڑھ گئی. تو کلام میں آدمی جو لفظ بولا اس میں اثر ہے. حضرت ابو الحسن خرقانی بڑے زبردست بزرگ ہیں اور ان کا نام پاک دعاؤں کی قبولیت کے لیے زبردست وسیلہ, لیکن ہونا چاہیے صداقت اور یقین کے ساتھ. یہ ایسے زبردست بزرگ ہیں. اللہ مریدین کا حلقہ تھا اور حضرت ابو الحسن خرقانی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ, یہ ذاتی نام ہے اور ذاتی نام اللہ کا ایک ہی ہے اور باقی جتنے مبارک نام ہیں وہ سب صفاتی. اور اگر کسی نے کہا اللہ تو جتنے بھی صفاتی نام ہیں وہ سب اسی میں آ گئے. اس لیے بعض بزرگوں نے کہا یہی اس میں اعظم ہے, یہی اس میں اعظم ہے کیونکہ ذاتی نام ہے اللہ. حضرت ابو الحسن خرقانی اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک مقدس ذاتی نام کے اثرات کو بیان کر رہے ہیں اپنے مریدین میں. جب کوئی بندہ آنکھ بند کر کے سر جھکا کے دل پر نظر ڈال کے اور کسی لفظ اللہ کی دل پہ ضرب لگائے. اب یہ بزرگوں کے طریقے ہیں اور بزرگوں سے لے کر کے ہی اسے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے. اگر ڈائریکٹ کوئی اس کو پڑھے تو وہ اثر نہیں ہوگا جو کسی اللہ والے کے کہنے اور بتانے سے پڑھے. اسی لیے تو سچے مرشد تلاش کیے جاتے ہیں جن کو ان اسماء کے اثروں نے ایسا با اثر بنا دیا کہ ان کی ہر ہر چیز با اثر. ایسے با اثر تلاش کیے جائیں. بے اثروں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے, جانے والا بول رہے. حضرت کے ساتھ جملہ نکل گیا ماں فرما با اثر. اللہ تعالیٰ کے مقدس ذاتی نام اللہ کے فوائد خواص ذکر کر رہے ہیں اس کے یہ فائدے ہیں. اور جب کوئی اس کا ذاکر ہو جاتا ہے تو پھر عالم غیب اس پر روشن ہو جاتا ہے اور پھر یہ عالم ناسوت جبروت لاہوت ہاہوت ملکوت اور پھر یاہوت اور یہ جتنے بھی اوپر کے عالم ہیں ان کی سیر کرنے لگ جاتا ہے. یہ روحانیت کے راز ہیں, یہ تو اولیاء اللہ جانے, ہمیں تو صرف نام ہی یاد ہے. ہم ناسوت میں رہ کر کے ناسوت میں کچھ نہ کر سکے تو جبروت میں تو کیا کریں گے, ملکوت میں کیا کریں گے. آپ جب یہ نام کی تاثیر ذکر کر رہے تھے تو اسی محفل میں ایک فلسفی بیٹھا تھا. فلسفی وہ جن کے پاس عشق ہوتا ہی نہیں, وہ ہر وقت عقل کے گھوڑے پہ سوار رہتا ہے. عقل کے گھوڑے ابو علی سینا جو عقل کے گھوڑے ہر چیز کو عقل سے ناپتے ہیں اور عقل جو فیصلہ دے اسی کو مانتے ہیں. اس کا نام ایمان نہیں ہے. عقل قربان کن پر پیش مصطفیٰ. اگر کچھ پانا ہے اور سچا بننا ہے تو مصطفیٰ کے قدموں میں عقل کو قربان کر دیں اور وہاں آ کر کے اور وہاں لے آ کون سا سرمایہ عشق نبی
سرمایہ، اس لیے عقل کو قربان کر کے پھرا. اور یہ فلسفی ہر چیز کو عقل سے سوچتے ہیں. ابو علی سینا نے جب یہ سنا تو کہنے لگا حضرت یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی. ایک آدمی زبان سے کرے اللہ اللہ اللہ، اب اس کا کیا اثر ہوگا؟ اللہ 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 کر رہا ہے. اس نے کہا مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس میں کیا اثر ہے. اللہ والوں کی شان دیکھیں، آپ نے حدیثیں نہیں پڑھی، آیتیں نہیں پڑھی. جیسا آدمی ویسا جواب. ارے مجمع میں حضرت ابوالحسن خرقانی نے کہا ابو علی تو گدھا ہے. اتنے بڑے زبردست فلسفی کو اور بڑے مجمع میں یہ کہا دینا کہ تو گدھا ہے. اب جیسے ہی آپ نے یہ کہا تو گدھا ہے تو پہلے تو اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا، اور اب سرخ ٹماٹر کی طرح لال غضب سے لال پیلا ہو گیا، آنکھیں سے باہر. غصے میں آ گیا کہ آپ نے مجھے گدھا کیوں کہا؟ تو آپ نے فرمایا ہوش کی دوا کر، میں نہ تیرے قریب آیا نہ میں نے تجھے کچھ گالی دی، میں یہاں تو وہاں. میں نے صرف یہ کہا کہ تو گدھا ہے، اور گدھے کے لفظ نے جب تیرے رنگ کو بدل دیا، اس گدھے کے لفظ نے جب تیری طبیعت کو بدل دیا اور تیرے پورے حال کو بدل دیا، تو یہ ایک ذلیل جانور ہے. اس کے اثر نام میں جب یہ اثر ہے تو وحدہ لا شریک رب العالمین کے مقدس نام میں اثر کیوں ہے؟ اثر ہے، ہر چیز میں اثر ہے. اب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں چیز میں برائی آتی ہے کہ نہیں؟ چیز میں بھلائی آتی ہے کہ نہیں؟ یعنی برائی بھلائی، برے کام بھلے کام، نیکیاں اور اچھائیاں، ان کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اثر رکھا ہے تو کیا ان میں اثر نہیں؟ بھائی بے جان چیزوں میں اثر ہے تو کیا ان میں اثر نہیں؟ کلام میں اثر ہے تو کیا برائی اور بھلائی میں اثر نہیں؟ بے شک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کے اثر کے بارے میں ہم کسی اور سے نہیں پوچھیں گے، قرآن سے پوچھیں گے. اے رب کے کلام تو بتا بھلائی کے اثرات کیا ہیں اور برائی کے نتائج کیا ہیں. جب آدمی برائی کرے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اللہ محفوظ رکھے. اور جب کوئی آدمی بھلائی کرے تو اس کا زندگی پر اثر کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہم سب کو توفیق دے. کیونکہ یہ مبارک دن ہے، اور جمعے کے دن میں جو ایک ساتھ ایسی آتی ہے کہ جس میں دعا رد ہوتی ہے، بالکل حدیث پاک سے ثابت ہے. یہ جمعے کا دن ہے، اس میں میرے آقا نے فرمایا ایک گھڑی، اب یہ ہے کتنے لمحات کی وہ اللہ جانے، لیکن آتی ضرور ہے. اور اگر کسی کو وہ گھڑی مل گئی اس میں جو اس نے مانگا یقیناً ملے گا، یقیناً ملے گا. پر بعض اللہ کے محبوب بندوں نے فرمایا یہ گھڑی جمعے کے دن آتی عصر نماز سے لے کے سورج غروب ہونے تک، اس کے بیچ میں. اتنا آسان کر دیا، کتنا آسان کر دیا. اور ڈھونڈنے والا کبھی معلوم نہیں ہوتا. من طلب جد وجد، طلب سچی ہو کوشش کرے تو یقیناً پائے گا. تو یہ مبارک ساتھ سعید اور یہ بات اس لیے میں نیکی کی بات آئی تو دعا مانگی کہ اللہ ہم سب کو نیک بنائے. برائی کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور کے وسیلے سے دعا مانگی کہ اللہ ہم سب کو برائی سے محفوظ رکھے. برائی اور بھلائی خالق خدا قرآن مجید سے پوچھیں کہ بھلائی کا اثر کیا، اور قرآن مجید سے پوچھیں کہ برائی کا اثر کیا. قرآن نے یہ فیصلہ کیا بھلائی کا اثر ہے اللہ کی رضا، نیک کام کا اثر ہے خدا کا راضی ہونا، اور نیک کام کا دوسرا اثر ہے آبادی. برائی کا ایک اثر ہے اللہ کا ناراض ہونا، اور برائی کا دوسرا اثر ہے بربادی.
اب یہ لفظ ہو گئے 4. نیکی کی تاثیر رب کی رضا اور آبادی، اور برائی کی تاثیر رب کی ناراضگی اور بربادی. یہ فیصلہ قرآن مجید کا ہے، اور اگر اس فیصلے کی تفصیل جاننا ہو تو سمجھ کر کے قرآن پڑھیں. یہ جو میں نے عرض کیا، اگر اس کی تفصیل معلوم کرنا ہو، برائی کے اثرات، بھلائی کے اثرات، اسے اگر سمجھنا ہو، اور اگر یہ چاہیں کہ اسے ہم بھی حاصل کریں، تو میں نے عرض کیا قرآن پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں. قرآن پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں. اور جب اللہ توفیق دے ہم نے قرآن کو سمجھ کر کے پڑھا، تو قرآن مجید میں اقوام عالم امم سابقہ کا حال بیان کیا گیا، اور کم نہیں بلکہ کثرت کے ساتھ بیان کیا گیا. اور اس میں یہی 2 چیزیں بیان کی گئی، اور یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے نصیحت. اور کہ نہ مانو تو نہ مانو، رب کی مانو، قرآن کی مانو. سبحان اللہ. عبرت اور نصیحت یہ ہے کہ قرآن مجید میں جا بجا یہ ذکر ہے، جن قوموں نے بھلائی کی آباد ہوئے رب راضی ہوا، اور جن قوموں نے برائی کی راہ اختیار کی اور برائیاں کی، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور وہ برباد ہو گئے. یہ ذکر جا بجا قرآن مجید میں ہے. ان میں سے اگر کسی ایک بھی قوم کا ذکر کریں، نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں سکتے. کر کیا سکتے ہیں؟ اب بھی کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اب ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہے. اب میں صرف سوال اور جواب کی شکل میں ذہن دینے کی کوشش کروں گا. برائی کا نتیجہ ہے بربادی، اور جب چاروں طرف سے بربادیاں گھیر لیں، بچنے کا راستہ کون سا؟ ان بربادیوں سے بچنے کا راستہ کون سا؟ پریشانیوں سے نجات کا راستہ کون سا؟ کوئی تکلیف ایسی نہیں کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے دوا نہ اتاری ہو، جس کا حل نہ ملا ہو. اب جب اس طرح آدمی پریشانیوں میں پھنسے، اس کے لیے حل اتنا آسان ہے، اللہ توفیق دے تو ہر آدمی اس پر عمل کر سکتا ہے. اور وہ حل یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے استغفار کرے. ساری پریشانیوں کا حل استغفار ہے. استغفار، استغفار. سمجھ میں آئے یا نہ آئے، سر جھکا کے پڑھتے رہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. میرے آقا کا فرمان ہے، زمین بدل سکتی ہے، آسمان اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، لیکن فرمان مصطفیٰ نہیں بدل سکتا. چھوٹی موٹی کوئی بھی پریشانی ہو، اپنے گناہوں کی رب سے معافی مانگے، سچی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی کو دور فرما دے گا. ہے کوئی اس میں خرچہ؟ ہے کوئی اس میں قید؟ ہے کوئی اس میں وقت کی کوئی قید کی اس وقت نہیں. بس جب جی میں آئے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے کہ بخشنے والا وہ ہے، ایک طرف اپنے گناہوں پہ نظر رہے اور ایک طرف رب کی بخشش پہ نظر رہے، اور پھر بندہ گناہوں پر مایوس ہو کے کہے مولا بخش دے، مولا بخش دے، مولا بخش دے. اور میں تو یاد کر رہا ہوں کہ تسبیح لے کے بیٹھے اور یہی تسبیح پڑھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اور انشاءاللہ جس پریشانی کے لیے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دے گا. اولاد نہیں ہے تو یہی پڑھے، بارش نہیں ہو رہی ہے تو یہی پڑھے، مال حاصل نہیں ہو رہا ہے، مسکین ہے، مالدار ہونے کے لیے یہی پڑھے. اور اگر کھیت کھلیان میں کھیت میں آبادی نہیں آ رہی ہے تو یہی پڑھے. اب جب اتنے بڑے مقاصد کے لیے یہ پڑھنے سے یہ مقاصد مل جاتے ہیں
تو پھر باقی تو چھوٹے چھوٹے مقصد ہیں. جی اللہ توفیق عطا فرمائے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ نادم ہو کر توبہ کر کے اور پھر استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیں. سبحان اللہ. انشاءاللہ ہر پریشانی دور ہو جائے گی. وما علینا الا البلاغ. آخر دعوانا الحمدللہ.